اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، یہ واقعہ ایک ایسا سبق آموز واقعہ ہے کہ جب تین عورتوں نے اللہ تعالیٰ کی ایک نیک بندی کا دل دکھایا اور یہ تینوں بہت ہی مغرور ہو گئیں، تو پھر انہیں کیا سزا ملی اور ان کی شکل انسانوں کی شکل سے تبدیل ہو کر جانور کی سی بن گئی۔ کہا جاتا ہے کہ کسی جگہ پر ایک اللہ کے ولی رہتے تھے جو ہر وقت عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے اور مختلف علاقوں میں جا کر اللہ کے دین کی تبلیغ بھی کیا کرتے تھے۔ دوستو، اس اللہ کے ولی کی ایک بہن تھی۔ جس طرح یہ اللہ والا درویش نیک صفت اور شریف انسان تھا، بالکل اسی طرح اس کی یہ بہن بھی اللہ کی بہت ہی نیک اور پارسا خاتون تھی۔ یہ بھی اپنے بھائی کی طرح عبادت میں مصروف رہتی تھی۔ اس گھرانے کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ یہ اللہ کے نام پر بہت زیادہ صدقہ دیا کرتے تھے۔ یہ بوڑھی عورت ہر وقت چاہتی تھی کہ اس کے در سے کوئی نہ کوئی اللہ کے نام پر فقیر کھانا کھا کر جائے، یا یہ ہمیشہ دوسرے لوگوں کی مدد کرتی رہتی تھی۔ اب اس بوڑھی عورت کے 3 بچے تھے اور تینوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ اس بوڑھی عورت کا بھائی تو تبلیغ کے سلسلے میں دوسرے شہر میں رہتا تھا۔ اب ادھر گھر میں یہ بوڑھی عورت، اس کے 3 بیٹے اور اس کی 3 بہویں رہتی تھیں۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان خود تو بہت اچھا ہوتا ہے لیکن اس کا واسطہ اچھے لوگوں سے نہیں پڑتا۔ اس بوڑھی اور نیک دل عورت کے ساتھ بالکل اسی طرح ہوا۔ یہ خود تو بہت ہی نیک اور اچھی عورت تھی لیکن اس کے بیٹوں کی بیویاں کچھ زیادہ اچھی نہیں تھیں۔ یہ بوڑھی عورت ہر وقت اپنے کمرے میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی رہتی تھی، ذکر و اذکار میں مشغول رہتی تھی اور ہمیشہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتی تھی۔ کوئی بھی اس کے در پر آ جاتا، یہ اسی خالی ہاتھ نہیں بھیجتی۔ جب اس بوڑھی عورت کے بیٹوں کی بیویوں نے یہ بات دیکھی کہ یہ بوڑھی عورت سارا دن اندر بیٹھی رہتی ہے اور جب بھی کوئی دروازے پر آتا ہے تو بغیر کسی سے پوچھے جو بھی اسے ملتا ہے یہ اللہ کے نام پر آنے والے فقیر کو دے دیتی ہے۔ اب یہ بوڑھی عورت اس گھر کی مالکن تو نہیں بلکہ اس گھر کی اصل مالکن تو اب ہم ہیں۔ اس گھر میں اب ہماری مرضی چلے گی کہ کس کو کیا دینا ہے اور کس کو کیا نہیں دینا۔ یہ بوڑھی عورت اب اس گھر کے بارے میں فیصلہ کرنے والی کون ہوتی ہے؟ دوسری بات یہ بھی تھی کہ جب بھی صبح کی اذان ہوتی تھی یہ بوڑھی عورت خود بھی بیدار ہو جاتی اور اپنی تینوں بہوؤں کو بھی بیدار کرتی تاکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں اور فجر کی نماز ادا کر سکیں۔ جیسے ہی یہ بوڑھی عورت ان تینوں عورتوں کو نیند سے جگاتی تھی تو یہ تینوں اس بات کا برا مانتی تھیں۔ کبھی کبھی تو یہ اس بوڑھی عورت کے کہنے پر نماز پڑھ لیتی تھیں لیکن اکثر اوقات یہ اس بوڑھی عورت کی بات کو خاطر میں نہ لاتی اور کافی دیر تک سوتی رہتی تھیں۔ ایک دن یہ بوڑھی عورت اپنی سب سے چھوٹی بہو سے کہنے لگی، آج تم نے گھر میں ایک دعوت کا انتظام کرنا ہے، آج گھر میں بہت سے کھانے پکانے ہیں، آج گھر میں مہمان آنے والے ہیں۔ جیسے ہی اس چھوٹی بہو نے اس بوڑھی عورت سے یہ سنا کہ آج گھر میں مہمان آنے والے ہیں اور تم نے خوب سارا کھانا پکانا ہے، تو اس کو سمجھ آ گئی کہ اب کی بار یہ بوڑھی عورت مجھ سے بہت کام کروائے گی۔ یہ چھوٹی بہو اپنی ساس سے پوچھنے لگی، بی اماں یہ تو بتاؤ کہ آج گھر میں کون مہمان آ رہے ہیں؟ کیا کوئی بہت دولت مند لوگ، امیر و کبیر لوگ ہمارے گھر میں آنے والے ہیں جس کے لیے ہم اتنی بڑی دعوت کا انتظام کر رہے ہیں؟ یہ بوڑھی عورت اطمینان بھرے لہجے کے ساتھ جواب دینے لگی اور اس نے کہا، بیٹی ہمیں دولت مندوں اور امیروں کبیروں سے
کوئی لینا دینا نہیں، بس ہم تو اللہ کے نام پر خیرات کر رہے ہیں۔ میں اللہ کے نام پر خیرات کرنا چاہتی ہوں، اس لیے میں آج گھر میں اس دعوت کا انتظام کر رہی ہوں، اور میں محلے کے تمام غریبوں کو اپنے گھر میں کھانا کھانے کی دعوت دوں گی تاکہ وہ ہمارے گھر میں آئیں اور اللہ کے نام پر جتنا ان کا جی چاہے پیٹ بھر کر خوب کھانا کھائیں۔ جیسے ہی چھوٹی بہو نے اپنی ساس کی یہ بات سنی تو اس کو غصہ آ گیا۔ یہ کہنے لگی کہ ان غریب لوگوں کے لیے آپ مجھ سے اتنا کام کروائیں گی، آخر اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اتنی بڑی دعوت کا اہتمام کیوں کریں اور وہ بھی ان سب لوگوں کو کھلائیں؟ ہمیں ان سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ انہوں نے کبھی کوئی ہمارا کام نہیں کرنا۔ یہ بوڑھی عورت اپنی چھوٹی بہو کو سمجھانے لگی، بیٹی ایسے نہیں کہتے، ہم نے اپنے کام ان غریبوں سے نہیں کروانے، بلکہ ہم نے اپنے کام اس ذات سے کروانے ہیں جو سب کے کام کرتی ہے، اور وہ ذات ہے رب ذوالجلال کی۔ بیٹی میرا یقین اور ایمان ہے کہ جب آپ ان غریبوں کی مدد کریں گے، وہ غریب جن کو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہوتی، تو عرش پر خدا ہم سے ضرور خوش ہوگا اور وہ ہمیں اس کا انعام ضرور دے گا۔ اور جب خدا کسی سے راضی ہوتا ہے اور اس کو انعام دیتا ہے تو یاد رکھو وہ پھر کسی اور در پہ جانے کی ضرورت نہیں چھوڑتا۔ جان لو کہ ہمارا خدا بہت ہی مہربان اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے، بس ہمیں اس کے بندوں کے ساتھ پیار، سلوک اور محبت سے پیش آنا ہے۔ اس بوڑھی عورت کی یہ ساری باتیں چھوٹی بہو کے ذہن کے اوپر سے گزر رہی تھیں۔ پہلے تو اس کا دل بالکل کام کرنے کے لیے نہیں مان رہا تھا، لیکن پھر اچانک اس کے دماغ میں ایک ایسی ترکیب آئی کہ جس کو سوچ کر یہ خوش ہو گئی، اور اس نے خوشی خوشی یہ سب کام کرنے کی حامی بھر لی اور یہ کام کرنے لگ گئی۔ دعوت کا اہتمام ہونے لگا، کھانا تیار ہو گیا اور اللہ کے نام پر تقسیم بھی ہو گیا، اور سارا دن لوگوں کو کھانا کھلاتے کھلاتے گزرا۔ شام کو جب یہ تینوں بھائی کام سے واپس آئے تو چھوٹی بہو نے اپنے ہاتھ پر ایک کپڑے کی پٹی باندھی اور یہ اپنے شوہر کے پاس چلی گئی اور اپنے شوہر سے کہنے لگی، دیکھو آج تمہاری ماں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، پورا دن مجھ سے کام کروایا ہے اور اپنا کام بھی نہیں کروایا بلکہ ان غریب لوگوں کا کھانا پکوایا ہے۔ کیا ہم نے ان کا کام بھی کرنا ہے؟ دیکھو میں نے آج اتنا کام کیا ہے کہ میرے ہاتھ کٹ گئے ہیں اور اب میرے ہاتھوں سے خون آ رہا ہے، میں خوب تھک چکی ہوں، کیونکہ پورا دن تو میں تمہاری ماں کے کاموں میں مصروف رہی ہوں، پورا دن تو میں ان غریب لوگوں کو مفت میں کھانا کھلاتی رہی ہوں، اب یہ کام میں نہیں کر سکتی۔ تم ایسا کرو کہ یا تو اپنی ماں کو اس گھر سے نکال دو یا ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں، میں صرف تمہارے کام کروں گی، تمہاری ماں کے اور خاص طور پر کسی غریب انسان کے کام ہرگز نہیں کروں گی، اور نہ ہی مجھ پر یہ فرض بنتا ہے کہ میں دوسرے لوگوں کے کام کروں۔ ادھر یہ چھوٹی بہو اپنی طرف سے اپنی دلیلیں دیے جا رہی تھی۔ جب ادھر اس چھوٹے بیٹے نے یہ ساری بات سنی تو اسے اپنی بیوی کی حالت پر کچھ رحم آیا، اور یہ نادان شخص سیدھا اپنی ماں کے پاس چلا گیا اور اپنی ماں سے کہنے لگا، بی اماں آپ بھی حد کرتی ہیں، پورے محلے کی دعوت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھو کہ آپ نے میری بیوی کا کیا حال کر دیا ہے۔ یہ بوڑھی عورت اپنے بیٹے کا یہ لہجہ دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ آج میری بہو نے میرے بیٹے کو میرے خلاف کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، لیکن پھر بھی یہ اپنے بیٹے سے کہنے لگی، بیٹا تم تو جانتے ہو کہ صدقہ کرنا ہمارے خاندان کی ریت ہے، ہم خالص اللہ کی رضا کے لیے اس کی مخلوق کا بھلا کرتے ہیں اور بدلے میں مخلوق سے کسی چیز کی توقع نہیں رکھتے،
بلکہ بدلے میں ہم اس کا صلہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگتے ہیں۔ اور بیٹا تم تو جانتے ہو کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات صلہ دیتی ہے تو وہ انسان کی نسلوں سے بھی ختم نہیں ہوتا۔ اگرچہ اس بوڑھی عورت نے بہت ہی متاثر کن اور جذباتی انداز میں یہ ساری باتیں اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ادھر دوسری طرف اس بیٹے پر بھی اپنی بیوی کا پھیلایا ہوا جال اثر کر چکا تھا۔ یہ اپنی ماں سے کہنے لگا اگر آپ نے صدقہ ہی کرنا ہے تو آپ اپنے بھائی کے گھر چلی جائیں، وہیں بیٹھ کر اللہ کے نام پر صدقہ کرتی رہیں، یہاں سے چلی جائیں۔ جیسے ہی اس بوڑھی ماں نے اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو اس نے بغیر کسی کو کچھ بتائے اس گھر سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا اور یہ اس گھر سے نکل گئی۔ اب یہ بوڑھی عورت سوچ رہی تھی کہ آخر میں جاؤں گی تو کہاں جاؤں گی؟ یہ اپنے بھائی کے پاس بھی نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ یہ بے وجہ اپنے بھائی کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ یہ جانتی تھی کہ جب میرا بھائی میرے بیٹوں کے بارے میں سنے گا کہ انہوں نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا ہے تو وہ ضرور پریشان ہوگا اور شاید وہ میری پریشانی کی وجہ سے اپنا کام بھی چھوڑ دے گا، اور یہ بات مجھے ہرگز منظور نہیں کہ وہ میری خاطر اتنا نیک کام کہ وہ دین کی تبلیغ کر رہا ہے وہ چھوڑ دے۔ خیر اس بوڑھی عورت کو اپنی منزل کا بھی علم نہیں تھا، لیکن پھر بھی یہ مسلسل چلے جا رہی تھی۔ چلتے چلتے یہ بوڑھی عورت ایک جنگل میں پہنچ گئی۔ جب یہ بوڑھی عورت جنگل میں تھوڑی آگے گئی تو اس نے دیکھا کہ اس ویرانے میں ایک تنہا جھونپڑی کھڑی تھی۔ پورے جنگل میں کہیں آبادی کا نام و نشان تک نہیں تھا اور کوئی گھر آباد نہیں تھا، بس صرف یہ جھونپڑی موجود تھی۔ اس بوڑھی عورت نے اللہ کا نام لیا اور یہ جھونپڑی کی طرف چل پڑی۔ جیسے ہی یہ بوڑھی عورت اس جھونپڑی کے اندر داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس ویرانے میں موجود اس جھونپڑی میں ایک نوجوان، ایک خوبرو چہرے کا مالک نوجوان مصلی پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہا ہے۔ یہ بوڑھی عورت اس نوجوان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ ابھی یہ بوڑھی عورت اس نوجوان کو دل ہی دل میں دعائیں دے رہی تھی کہ اتنے میں اس نیک اور پارسا نوجوان کو محسوس ہوا کہ میری جھونپڑی میں کوئی داخل ہو گیا ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو یہ بوڑھی عورت ایک لاٹھی کے سہارے کھڑی تھی۔ یہ فوراً اس بوڑھی عورت کے پاس آیا اور اس نے اپنی جھونپڑی میں بٹھایا اور اس کو پانی پیش کیا اور پھر اس بوڑھی عورت سے ساری حال حقیقت پوچھی۔ بوڑھی عورت اس بیٹے کے لہجے سے بہت متاثر ہو چکی تھی اور اس کا خلوص دیکھ کر اس کو دل ہی دل میں دعائیں دے رہی تھی۔ اس بوڑھی عورت نے اپنی ساری کہانی اس نوجوان کو بالکل صحیح اور سچ بتا دی۔ یہ نوجوان یہ سن کر تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہوا، لیکن پھر یہ خوش ہو کر کہنے لگا، میں اللہ تعالیٰ سے اکثر دعا کرتا تھا کہ مجھے ماں کا پیار مل جائے، کیونکہ میری ماں تو بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی تھی۔ میں آج سے آپ کو اپنی ماں مانتا ہوں۔ آپ میرے گھر میں رہیے اور یہیں رہ کر اپنی باقی زندگی گزاریے۔ مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ میرے حق میں دعائیں کرتے رہنا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ماں جب بھی دعا کرتی ہے دل سے کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ماں کی دعا کو منظور بھی ضرور فرماتے ہیں۔ یہ بوڑھی عورت اس نوجوان کے اخلاص، پیار اور محبت سے بہت متاثر ہوئی۔ خیر یہ بوڑھی عورت یہیں رہنے لگی۔ یہ نوجوان صبح کو کہیں نکل جاتا تھا اور رات کو واپس گھر آتا، اور پیچھے یہ جھونپڑی میں یہ بوڑھی عورت اکیلی رہتی تھی۔ یہ عورت ایک دن رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی اور یہ عرض کرنے لگی، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں ہر حال میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ مجھے محلوں میں رہنا ہے
جس حال میں تو نے رکھا ہے میں اسی حال میں خوش ہوں، لیکن یا اللہ میری ایک دعا ہے کہ وہاں پر میں اپنی مرضی سے صدقہ کر سکتی تھی، میں تیرے بندوں کو روٹی کھلا سکتی تھی، لیکن اے میرے رحیم و کریم پروردگار، میں اپنی یہ فطرت اور اپنی یہ نیک عادت یہاں پوری نہیں کر سکتی۔ بس یہ بوڑھی عورت یوں ہی رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی کہ تھوڑی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ اس بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہے کہ باہر بہت سے لوگ جمع تھے، سب کے پھٹے پرانے کپڑے تھے اور سب کے چہرے پر بھوک کے آثار بھی تھے۔ یہ بوڑھی عورت ان لوگوں سے پوچھنے لگی، تم کون ہو اور یہاں پر کیوں آئے ہو؟ یہ سب لوگ کہنے لگے کہ ہمیں کسی نے بتایا ہے کہ یہاں پر اللہ کے نام پر کھانا مل رہا ہے، ہم سب کھانا کھانے آئے ہیں۔ یہ بوڑھی عورت یہ سن کر ان سب لوگوں سے کہنے لگی، نہیں، تمہیں کسی نے غلط بتایا ہے، یہاں پر کھانا نہیں مل رہا اور نہ ہی میرے پاس کچھ ہے کہ میں تمہیں کھانے کے لیے دے سکوں۔ یہ سب لوگ اس بوڑھی عورت سے کہنے لگے، نہیں، ہم اللہ کے نام کا کھانا کھا کر ہی جائیں گے، بس تھوڑی دیر ہے، وہ دیکھو کھانا تیار ہو رہا ہے، ہمیں کھانا چاہیے، ہم بھوکے ہیں۔ جیسے ہی اس بوڑھی عورت نے باہر دیکھا تو یہ حیران رہ گئی کہ جنگل میں ایک طرف کھانا تیار ہو رہا تھا۔ اس بوڑھی عورت کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا کہ یہ کھانا کون پکا رہا ہے اور کس کے لیے پکا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب کھانا تیار ہو گیا تو سب غریب لوگوں کو اللہ کے نام پر کھانا کھلایا گیا اور پھر یہ سب غریب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ دوسرے دن بھی یہی ہوا، اسی جگہ پر پھر کھانا تیار ہونے لگا، پھر لوگ آئے اور اللہ کے نام پر کھانا کھا کر چلے گئے۔ اب تو یہ معمول ہو چکا تھا، روزانہ اللہ کے نام پر اس جنگل میں کھانا تیار ہوتا اور جتنے بھی بھوکے ہوتے اس جنگل میں آ کر اللہ کے نام پر کھانا کھا جاتے۔ اب یہ بات پھیلتی پھیلتی اس علاقے تک بھی پھیل گئی کہ اس طرح جنگل میں روز اللہ کے نام کی خیرات بنتی ہے اور لوگ جا کر کھاتے ہیں۔ اور یہ بات ان تینوں عورتوں تک بھی پہنچی جنہوں نے اس بوڑھی عورت کو اپنے گھر سے نکالا تھا۔ یہ تینوں سوچنے لگیں کہ ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ آخر وہاں کھانا کون پکا رہا ہے، آخر اتنا مالدار اور سخی کون ہے جو روز اللہ کے نام پر سینکڑوں لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ بس اگلے دن جیسے ہی ان کے یہ سب شوہر کام پر گئے، یہ تینوں گھر سے نکلیں اور جنگل کی طرف آ گئیں اور یہ چلتے چلتے اس جگہ تک بھی آ پہنچی جہاں پر کھانا تیار ہو رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر کئی لوگ موجود ہیں اور یہ اللہ کے نام پر مفت میں کھانا کھا رہے ہیں۔ جب یہ تینوں اس کھانے کے قریب آئیں تو انہوں نے نفرت سے اس کھانے کو دیکھا اور یہ سوچنے لگیں کہ آخر یہ لوگ کتنے بے وقوف ہیں جو ایسا کھانا کھا رہے ہیں، ہم تو کبھی بھی اللہ کے نام کا کھانا نہیں کھائیں گے، ہم کوئی غریب یا بھکاری ہیں۔ خیر، انہوں نے اس کھانے سے نفرت کا اظہار کیا اور لوگوں کو نفرت امیز نظروں سے دیکھا اور پھر یہ واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑیں۔ جیسے ہی یہ تینوں گھر پہنچی اور انہوں نے آئینے میں اپنا اپنا منہ دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ ان کا پورا جسم تبدیل ہو گیا ہے اور یہ انسان سے ایک جانور کی شکل میں بن گئی ہیں۔ اب یہ تینوں گھر میں موجود تھیں، تبھی جب ان کے شوہر گھر واپس آئے تو یہ اپنی بیویوں کو تلاش کرنے لگے کہ ہماری بیویاں کہاں چلی گئی ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ گھر میں 3 کتیاں موجود ہیں تو انہوں نے ان تینوں کو گھر سے بھگا دیا اور یہ اپنی بیویوں کے بارے میں فکر مند ہونے لگے۔ اب یہ تینوں عورتیں نہ اپنے گھر میں جا سکتی تھیں کیونکہ گھر میں تو ان کے شوہر ان کو پہچان ہی نہیں رہے تھے اور نہ ہی کسی اور جگہ جا سکتی تھیں۔ انہوں نے کئی بار اپنے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی لیکن ہر بار ان کے شوہروں نے ان کو نہ پہچانتے ہوئے گھر سے بھگا دیا۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے اور یہ تینوں بھائی اپنی بیویوں کے لیے بہت فکر مند تھے۔
انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ہماری بیویاں کہاں چلی گئی ہیں۔ انہیں اپنی ماں کا تو کچھ خیال ہی نہیں تھا کہ ہماری ماں بھی گھر سے نکل کر گئی تھی، نہ جانے وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ لیکن یہ اپنی بیویوں کے متعلق پریشان تھے اور ان کو اپنی بیویوں کی فکر ستائے جا رہی تھی۔ خیر، ادھر ان تینوں عورتوں نے سوچا کہ اب ہمیں یہاں نہیں رہنا چاہیے، ہمیں اسی جنگل میں چلے جانا چاہیے تاکہ وہاں پر ہمیں کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ یہاں تو کچھ کھانے کو بھی نہیں مل رہا۔ یہ تینوں اسی جنگل میں آ گئیں اور جس جگہ پر اللہ کے نام کا کھانا تیار ہو رہا تھا، اس سے تھوڑا دور یہ تینوں بیٹھ گئیں۔ اب لوگ جب کھانا کھا کر چلے گئے تو یہ تینوں آگے بڑھیں اور جو بچا کچھا انہیں ملا یہ وہ کھانے لگیں۔ جب انہوں نے یہ بچا کچھا ہوا زمین سے اٹھا کر کھایا تو انہیں احساس ہونے لگا کہ ہم نے کھانے کی بے حرمتی کی تھی اور ہم کھانے سے نفرت کرنے لگی تھیں، اور اب ہماری حالت یہ ہے کہ ان فقیروں کا بچا کچا گرا ہوا کھانا ہم کھا رہی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہی نوجوان ان تینوں عورتوں کے پاس آیا جو اس بوڑھی عورت کو اپنے گھر میں رکھے ہوئے تھا۔ یہ ان تینوں عورتوں کو لے کر اس بوڑھی عورت کے پاس پہنچا اور ساری حال حقیقت اس بوڑھی عورت کو سنا دی کہ یہ تینوں آپ کی وہی بہویں ہیں اور ان تینوں نے اللہ کے نام پر پکے ہوئے کھانے کو نفرت سے دیکھا اور لوگوں کے ساتھ برا سلوک کیا۔ ان تینوں نے آپ کے ساتھ بھی برا سلوک کیا تھا اور ان کے گناہوں کے عوض ان کو یہ سزا ملی ہے کہ یہ انسان سے جانور بن گئی ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ یہ بوڑھی عورت بہت ہی نیک دل اور رحم دل خاتون تھی۔ اس نے اپنی تینوں بیٹیوں کی جب یہ حالت دیکھی تو اس کو بہت دکھ ہوا اور یہ بول کر کہنے لگی، بیٹا، میں نے تو کبھی ان کے خلاف دل میں کوئی برا نہیں چاہا اور نہ ہی کبھی انہیں بد دعا دی ہے۔ میں تو اب بھی ان کے حق میں بہتر چاہتی ہوں اور انہیں دعا دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم کرے اور ان کو اپنی اصل شکل میں واپس لے آئے، اور میں انہیں دل سے معاف کرتی ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ جو بھی کیا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں اپنے اللہ سے اور ان سب سے راضی ہوں۔ میرے خدا نے مجھے جس حال میں رکھا میں اسی پر راضی ہوں، اور مجھے امید ہے اور میرا یقین اور ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور نوازے گا۔ اس بوڑھی عورت کی یہ ساری باتیں سن کر یہ نوجوان بھی اس بوڑھی عورت کے کردار سے بہت متاثر ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے رو کر دعا کی کہ یا اللہ، میں نے تیری ایک بندی کو اپنے ہاں رہنے کے لیے جگہ دی، اس کا دل سے احترام کیا، اس کو عزت دی، خالص تیری رضا کے لیے، مجھے اس سے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا۔ یا اللہ، میری نیکی صرف اور صرف تیری رضا کے لیے تھی۔ اب میں تجھے اپنی اسی نیکی کا واسطہ دیتا ہوں کہ ان تینوں کے حال پر رحم فرما۔ کافی دیر تک یہ نوجوان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہا اور پھر اس نوجوان کی دعا قبول بھی ہو گئی اور یہ تینوں اپنی اصل شکل میں واپس آ گئیں۔ جیسے ہی یہ تینوں اپنی اصل شکل میں واپس آئیں، یہ تینوں رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگیں، اور پھر ان تینوں نے اپنی اس بوڑھی ماں سے بھی معافی مانگی، اور پھر انہوں نے اپنے شوہروں کو اسی جھونپڑی میں بلایا اور ساری کہانی اپنے شوہروں کے سامنے بیان کر دی۔ اس بوڑھی عورت کے تینوں بیٹے اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوئے اور انہوں نے اپنی غلطی کا احساس کر لیا، لیکن یہ بوڑھی عورت بہت ہی نیک دل تھی، اس نے سب کو معاف کر دیا اور کسی کے خلاف اپنے دل میں برا نہیں رکھا، اور اسی طرح اب اس بوڑھی عورت کے 4 بیٹے ہو چکے تھے، اور اب یہ چاروں کے چاروں نیک اور شریف النفس تھے اور چاروں اپنی ماں کا خوب خیال رکھتے تھے، ساتھ میں اس کی تینوں بیٹیاں بھی اس کو اپنی ماں سمجھتی تھیں اور اس کی خوب عزت کرتی تھیں۔ دوستو، آؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم
اور آپ کی فہم و فراست کا یہ ایک عجیب اور ایمان افروز واقعہ سنتے ہیں۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں ایک ایسا مسئلہ بھی پیش آیا جب 3 افراد نے ایک چھوٹے بچے کے والد ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور پھر یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کس خوبصورتی کے ساتھ اس کا فیصلہ کیا کہ عقل انسانی دنگ اور حیران رہ جاتی ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک ایسی کنیز تھی جس کے ساتھ زمانہ جاہلیت میں 3 لوگوں نے جمع کر لیا۔ اب اللہ کی قدرت کے اس کنیز کو حمل ٹھہر گیا، اور پھر ایک بچہ بھی پیدا ہوا۔ اب جب یہ بچہ اس دنیا میں آیا تو یہ تینوں افراد جو اس کنیز کے ساتھ جمع کر چکے تھے، یہ اس بچے کو اپنا بچہ کہنے لگے، اور ان تینوں میں یہ جھگڑا ہو گیا۔ یہ تینوں اپنے آپ کو اس بچے کا باپ کہتے تھے۔ خیر، یہ بات لوگوں کے درمیان پھیل گئی کہ اس طرح کا واقعہ بھی ہوا ہے، اور 3 لوگ ایک ہی بچے کے باپ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اور یہ واقعہ چلتا چلتا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی آ گیا۔ اب یہ تینوں ایک دوسرے سے لڑنے لگے تھے، اور تینوں کا موقف یہی تھا کہ یہ تینوں اس بچے کے باپ ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو سمجھانے لگے اور ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن اس سے کوئی بھی فائدہ نہ ہوا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے درمیان فیصلہ فرمایا، اور آپ نے ان کا فیصلہ یوں کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بچے کے نام کا ایک قرعہ ڈالا۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ قرعہ اس طرح ڈالا گیا کہ ان تینوں دعوے داروں کے نام 3 کاغذ کے ٹکڑوں یا کسی اور چیز کے ٹکڑوں پر لکھ دیے گئے۔ پھر ان تینوں کو آپس میں ملایا گیا اور اس بچے کے سامنے پیش کیے گئے، اور اس بچے کو کہا گیا کہ ان میں سے ایک ٹکڑا وہ اٹھا لے۔ اس بچے نے ان تینوں میں سے ایک ٹکڑا اٹھا لیا، اور پھر دوسری بار قرعہ ڈالا گیا، اور اس بچے کے سامنے جب یہ قرعے لائے گئے تو اس نے پھر ایک قرعہ اٹھا لیا۔ تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا، اور تینوں بار اس بچے نے ایک ہی شخص کے نام کا ٹکڑا اٹھایا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بچے کو اس شخص کے حوالے کر دیا، اور آپ نے فرمایا تو ہی اس کا والد ہے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بچے کو غلام فرض کیا اور اس کی قیمت لگائی۔ اس بچے کی جتنی قیمت لگی اس قیمت کا 2/3 حصہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان باقی 2 دعوے داروں سے وصول کیا، اور اسی طرح ان تینوں افراد کے درمیان فیصلہ ہو گیا۔ اب یہ بات چلتی چلتی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تک بھی پہنچ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فیصلہ سنا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور آپ فرمانے لگے بے شک اگر میں علی کی جگہ ہوتا تو میں بھی بالکل اسی طرح فیصلہ کرتا۔ بے شک دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کا احاطہ کرنا عقل انسانی کے بس کی بات نہیں۔ ویسے بھی ان پاک ہستیوں کے ہر قول، ہر فعل اور عمل میں ہزاروں لاکھوں بلکہ اربوں خربوں حکمتیں چھپی ہوتی ہیں۔